ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث کو دیکھتے ہیں، اور ہمیں ان پریشیس ڈیز میں، ان خوبصورت ایام میں جن میں کیے گئے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جو باقی دنوں میں کیے گئے اعمال ہوں، یعنی ان سے زیادہ محبوب ہیں، تو ان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، کس طریقے سے ہمیں اپنے اسکیجول کو لے کے چلنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کا پلیئر، اس کی رضا، اس کی خوشی، اس کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کام کر سکیں۔ تو جی کچھ احادیث کو دیکھتے ہیں، اور یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی جو پہلے 10 دن ہیں، جس کو عام زبان میں آپ پہلا عشرہ بولتی ہیں، تو ان میں کیے گئے نیک اعمال دوسرے دنوں میں کیے گئے نیک اعمال کے برابر نہیں ہیں، یعنی ان میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس کے کہ ایک مجاہد جو کہ اپنی جان اور مال لے کر جہاد کے لیے نکلا اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی شہید ہو گیا، شہید خود بھی شہید ہوا، مال بھی گیا، جان بھی گئی، اور یہ دوسروں سے یقیناً پھر یہ افضل بات ہے۔ بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے کیسی زبردست چیز واضح ہو رہی ہے کہ کتنے اہم دن ہیں یہ، اور اہم بات دیکھیے کہ سارے سال کے دنوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا تھوڑا سا اس کو میں واضح کر دوں، یعنی رمضان بھی آ گیا نا، اس سال کے اندر رمضان کے دن بھی آ گئے، پھر آخری عشرہ بھی آ گیا، صحیح؟ رمضان کا آخری عشرہ، کیا حدیث ہے اس کے بارے میں کہ آخری عشرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہتمام فرماتے تھے عبادت میں، قیام زیادہ سے زیادہ، اعتکاف بھی آخری عشرہ میں ہوتا ہے۔ اب آخری عشرہ میں اور کیا چیز آتی ہے؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو ڈھونڈتے ہیں، صحیح؟ یعنی وہ بھی آگئی، اس کی وہ کیسی زبردست وہ رات ہے، بابرکت رات ہے، کیسی اس کی شان ہے، تو وہ بھی آگئی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں باقی تمام دنوں کی نسبت یہ والے ایام، تو یوں سمجھ لیں ایک طرح سے کہ اس عشرہ کے دن اور راتیں دونوں ہی بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ اچھا جی، اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں اس عشرہ میں کیا کرنا ہے۔ تسبیحات، نوافل، صدقہ خیرات اور روزہ، ان چیزوں پر فوکس کیجئے۔ دیکھیں ویسے تو الحمدللہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی خواتین ریلیجیس گروپس کے ساتھ، جو اتھینٹک گروپس ہیں، ان کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے، تو ان میں چیزیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز جو آپ سنتی ہیں اس کا ایفیکٹ اور طرح کا ہے۔ اچھا جی، اب میں تسبیحات کی بات کر رہی ہوں۔ ایک تو ہمارے گروپس میں ایک میسیج لکھا ہوا آتا ہے اباؤٹ تسبیحات کہ کیا کیا، یعنی آپ جو ڈیلی کی ایک تو اذکار ہو گئے، آپ اس کے علاوہ درود ابراہیمی ہے، قل هو اللہ ہے، پھر اسی طرح اور اذکار ہیں، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے خاص ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اس میں کیا کرنے کو ہے۔ اب دیکھیں ہم کیا کریں، جو اذکار تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم کیوں نہ اس ذکر کو پڑھیں جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن، یعنی نہیں کوئی دن عظیم اللہ کے نزدیک اور نہ ہی اللہ کو پسند ہے کوئی اور دن ان دنوں کے علاوہ، ان دنوں میں جو بھی عمل کیے ہوں گے، من ہذہ الایام، ایام العشر، فاکثروا، اب کیا ہے؟ کثرت کیجئے، کس چیز کی؟ فاکثروا فیہن من التحلیل والتحمید والتسبیح والتکبیر، اور اس کو روایت کریں عبداللہ بن عباس، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق کیا کرنا ہے؟ کون سے کلمات ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا جی، اب بات آتی ہے کہ ان کلمات ہی کو کیوں مخصوص کیا گیا؟ کیا کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہ ان 10 دنوں میں، ٹھیک ہے اور بھی اذکار ہیں، لیکن سب کو چھوڑ کے انہی کو کیوں؟ تو ریزن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا بات آ رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ تسبیح، تحمید اور تحلیل کثرت سے کرو۔ اب یہ جو ورڈز ہیں، ان میں تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، تحمید کیا ہے؟ والحمد للہ، اور تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں،
ٹھیک ہے. اچھا اب ریزن کیا ہے کہ پھر ایک اور بات کہ کیوں ان کو چنا گیا، کیونکہ یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ، یہ جو کلمات ہیں پورا میں نے اوپر پڑھ کے پہلے آپ کو سنا دیا، یہ کلمات باقیات الصالحات میں آ رہی ہیں. سورۃ الکہف میں پڑھتے ہیں نا، الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. صحیح. تو یہ باقیات الصالحات کیا ہوتی ہیں؟ یعنی وہ اعمال، وہ ڈیڈز جو مرنے کے بعد بھی جس کا جو جاری رہیں گے، جس کا جو عمل آپ کا باقی رہے گا. دیکھیں نا حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد تمام اعمال ختم سوائے 3 کے. ایک نیک اولاد کوئی چھوڑ گیا، ایک کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، تیسرا کوئی نفع مند علم کسی کو سکھا گیا یا کوئی نشر کر گیا، اچھی دین کی کتابیں ہیں ان کو پھیلا گیا. ٹھیک ہے، دین کے راستے میں جو بھی کوئی کام کر گیا. تو یہ 3 چیزوں کے علاوہ باقی سب ختم. ٹھیک ہے. اب یہ جو کلمات ہیں یہ باقیات الصالحات میں آ رہی ہیں. سبحان اللہ، کتنا آسان ہے ان کو پڑھنا. اور دیکھیں ذکر کا کیا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقت لے کے کون؟ المفردون، اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نوافل ادا کرنا زیادہ سے زیادہ سب کی بس کی بات نہیں ہوتی. کوئی زیادہ تندرست ہے، کسی میں زیادہ تقویٰ ہے، ہر ایک چیز ڈفر کرتا ہے، کسی نہ کسی ویری ہوتی ہے یہ چیز. لیکن یہ کیا اللہ کا ذکر کیا ہے؟ آپ بیٹھے لیٹے کسی بھی حال میں جو آپ کو آسانی فیل کریں اس میں اللہ کا ذکر کیجیے. تو جی یہ بات ہو گئی کہ ایک تو ان کلمات کو کیوں چنا گیا کہ یہ باقیات الصالحات میں ہیں. دوسرا پھر یہ بھی حدیث آتی ہے کہ ان کا پڑھنا ایسا ہے جیسے جنت میں درخت لگانا. پھر اسی طرح حدیث میں ہے کہ یہ جو کلمات ہیں افضل الکلام بعد القرآن، یعنی قرآن کے بعد بہترین یہ کلام ہے. یہ جو 4 یہ جو کلمات ہیں یہ بہترین کلمات ہیں قرآن کے بعد. تو یہ ریزن ہے کہ ان کلمات کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ بڑی اہم بات ہے کہ ان دنوں 10 دنوں میں اس کی کثرت کیجیے گا. اس کے علاوہ بھی اذکار پڑھیں لیکن اس کی کثرت کیجیے. ٹھیک ہے، جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو پھر پیچھے بات کیا رہے گی. اگلا پوائنٹ ہے نوافل انکریز کیجیے. صلاۃ الضحیٰ ہوگی، تہجد کے نوافل ہوگے، تہجد میں جتنی آپ کی استطاعت ہے وہ پڑھیے. دیکھیں نا یہ وہی بات آ رہی ہے کہ لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر یہ راتیں ہیں، تو ان میں کچھ نہ کچھ قیام ضرور کیجیے، چاہے جتنی بھی آپ کی استطاعت، ایز مچ ایز یو کین. اسی طرح جو صلاۃ الضحیٰ ہے اس کے بارے میں کیا آتا ہے، وہ 360 جو جوڑ ہیں انسانی جوڑ جسم کے، اس کے صدقے کے برابر ہے وہ ایک جو نماز ہے. تو 2 پڑھ لیجئے، 4 پڑھ لیجئے، 2 تو منیمم ہے، ضرور پڑھیے. یعنی ایسا نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون سا کام زیادہ پسند ہے؟ دیکھیں حدیث کے مطابق وہ کام چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن آپ کانسٹنٹلی وہ اس کو کر رہی ہوں، اس پہ جمی ہوں، چاہے تھوڑا سا ہو، 2 پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح قرآن کریم کی کثرت کیجیے. قرآن کریم کو ایک تو آپ کا ایک مخصوص آپ نے ایک اسکیجول بنایا ہوگا اس کو پڑھیے، لیکن تجوید کے لیے ٹائم دیجیے. یقین جانیں جب آپ تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تجوید مطلب ترتیل کے ساتھ اس کا حق ادا کرتے ہوئے ہر حرف کا، پھر دیکھیں یقین جانیں کہ کیا وہ دل پر اثر کرتا ہے ویسا قرآن پڑھا ہوا. اب اگر قرآن ہم مطلب جو سیکھ رہی ہیں الحمدللہ وہ اسٹرگل تو کر رہی ہیں، اللہ قبول فرمائے. تو جو اسٹرگل ہی نہیں کر رہے سیکھنے کے لیے ان کے لیے وارننگ ہے، ان کو سیکھنا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ قرآن پڑھ رہی ہیں اس میں پتہ نہیں 10 غلطیاں ہو رہی ہیں ایک پیج میں، تو کیا فائدہ. لیکن اگر آپ سیکھ رہی ہیں تو الحمدللہ اللہ از واچنگ یو، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے آپ کے عمل کو. تو قرآن کریم کو اگر آپ کی کریکشن ہونے کی ہے اصلاح کیجئے، سنیے. قرآن کریم کو سننا رحمت ہے، تلاوت سنیے اور حفظ کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو حفظ کیجئے. یقین جانیے یہ قرآن کریم زبردست کمپینین ہے، بہت ہی خوبصورت ساتھی ہے، اور یہ آپ کو ہر برائی سے ہر شر سے بچا لینے والا ہے. آپ حفظ سٹارٹ تو کیجئے، چھوٹی چھوٹی سورات کو لیں اور یہ آپ پھر دیکھیں اس کی لذت کیسی آپ پائیں گی. آپ کو ہر طرح کی یہ پریشانی سے برائی سے بچا لے گا، آپ کو سکون ملے گا. یعنی آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ فارغ ہو کے اور لوگوں کے آپ معاملات میں انٹرفیئر کرتی رہیں، لوگوں کی چغلیاں کرتی پھریں. اور یہ ایسی اخلاق کی بیماریاں ہیں جن میں ہم مبتلا ہیں. تو بس قرآن سے دوستی کیجیے، انشاءاللہ ایسا دوست ہے کہ یہ انشاءاللہ اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے، دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں تو سکون ہے ہی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا نماز کا، ہو گیا ذرا نوافل پہ کریے. اور روزہ ایک تو جو 10 ڈیز ہیں یہ سب
بہنوں ذرا اس پہ سمجھیے گا کہ یہ سب نوافل ہیں، نفلی عبادات ہیں، اور ایسی خواتین جن کی رسپانسبلٹیز ہیں، چھوٹے بچے ہیں یا گھروں کے کام کاج ہیں کچھ زیادہ ہیں، تو ان کے لیے وہ اگر اپنے فرائض کو ادا کر رہی ہیں اچھے طریقے سے، تو نوافل میں اگر وہ کچھ کمی بیشی رہ بھی جاتی ہے تو ڈزنٹ میٹر، فرائض ادا کیجیے، اپنے بچوں کو اسلامی طور طریقوں پر ان کو لے کے وہ چل رہی ہیں، ٹیچ کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھا رہی ہیں، اس میں ایفرٹ کر رہی ہیں، تو الحمدللہ اپنے فرائض پہ زیادہ فوکس کیجیے، اور ہاں جو بھی نوافل آپ ادا کر رہی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی جنت کے لیے، الحمدللہ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، یعنی جو بھی خوشی سے نیکی کر رہا ہے تو وہ تو بڑا قدردان ہے، جو بھی نیکی کر کے لاؤ گے اس کا کئی گنا تم پاؤ گے، تمہارا بشرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ، یعنی آپ کی نیت خالص ہو، ہمیں اللہ ہی کی رضا چاہیے، یہ دل میں بات ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اب پھر جو نفلی روزوں کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ جو کچھ خواتین ہوتی ہیں ماشاءاللہ جو زیادہ کثرت میں رکھتی ہیں ان دنوں کے روزے، جو نہ رکھ سکیں تو ایٹ لیسٹ جمعرات کا، پیر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم بات آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ ان دنوں میں اپنے قضا روزے بھی رکھ سکتی ہیں، یعنی آپ ان کی نیت کر لیجئے، اوکے، یعنی ان دنوں میں جو کہ شوال میں نہیں ہو سکتی تھی، یہاں پر آپ اپنے قضا روزوں کی نیت کر لیجئے اور وہ رکھیے، ٹھیک ہے، یہ بالکل جائز ہے بات، اپنے جو آپ کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی نیت کیجئے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب بات آ گئی 9 ذی الحجہ کا روزہ، یہ مسٹ رکھیں، خود بھی رکھنا ہے، گھر والوں کو بھی رکھوانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ روزہ لازمی رکھنا ہے، کیوں رکھنا ہے، اسی کی اہمیت ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پچھلے اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یکفر السنہ الماضیہ والباقیہ، رواہ مسلم، ٹھیک ہے، لیکن یہ روزہ نان حاجی جو ہیں ان کے لیے، غیر حاجی کے لیے، حاجیوں کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں، یہ بھی نفلی، بہنوں یہ سمجھیے گا بات کو اچھی طریقے سے، یہ سب نفلی عبادات ہیں، نفل ہے، ٹھیک ہے جی، مستحب ہے، اور یہ رکھیے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اس دن کا روزہ کیا ہے، پچھلے سال کے گناہوں کا اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے، بڑی اہم حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ ابدا من النار من یوم عرفہ، یعنی کوئی دن ایسا نہیں ہے سوائے یوم عرفہ کے دن کے کہ جس دن اللہ کثرت سے انسانوں کی گردنوں یعنی مومن کی گردنوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، اور اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہے اپنے بندوں پر، اور کیا ہے کہ اینڈ شوز دا اینجلز دا میرٹ اینڈ آنر، جو ان کا شرف ہے، جو ان کا رتبہ ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، یعنی حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کے بارے میں فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے ہیں، پھر یہ ایسا مبارک دن ہے کہ جو جہنم سے لوگوں کو آزادی کا پروانہ دیتا ہے، یعنی ان کو آزاد کر دیتا ہے، فری کرتا ہے، یہ کثرت سے ہوتے ہیں اس دن میں، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا شرف بخشتے ہیں اس دن کو، پھر یہ دن اطاعت رب اور اس کی بھرپور عبادت کا دن ہے، اور اب خاص بات کہ کون سی دعا ہے اس کی، ان باتوں کو ذرا سمجھ لیجئے گا کہ کون سی خاص دعا ہے جو کہ یوم عرفہ کے دن کرنی ہے، اور جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر ادھر کی چیزوں پہ نہیں جانا، اور اس دن جو دعا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے اس کو پڑھیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الدعاء دعا یوم عرفہ، یعنی بہترین دعا ہے یوم عرفہ کی دعا، وخیر، اور وہ بہترین چیز کیا ہے، ما قلت، جو میں کہہ رہا ہوں، وانا، جو میں نے کہی، والنبیون، اور نبیوں نے کہی، من قبلی، مجھ سے پہلے، اب وہ کون سی دعا ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہی ہوں کہ بہترین دعا وہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اور جو میرے سے پہلے نبیوں نے پڑھی، تمام انبیاء نے پڑھا، ٹھیک ہے جی، اب جان لیجئے، بڑی سمپل سی بات ہے، الفاظ بڑے سمپل سے ہیں لیکن بڑے اہم ہیں، تو کیا الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کو ترمذی روایت کر رہے ہیں اور البانی بھی، ٹھیک ہے، یہ حدیث، اور یہ بھی الفاظ ہمیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، یعنی کوئی چیز ہمارے لیے ایسی ہے نہیں کہ جس کے لیے ہم پریشانی لیں اور تگو دو کریں،
10 ڈیز میں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے. پھر یوم عرفہ کی دعا بھی میں نے آپ کو یہ بتا دی. اس دعا کو کثرت سے پڑھیے گا. اب یوم عرفہ کو جو گڈ ڈیڈز ہیں اس کو ایک اسکیجولائز کر لیجئے, ڈیزائن کر لیجئے, تاکہ کوئی لمحہ جو ہے ویسٹ نہ ہو, اور اچھے طریقے سے ہم اپنے دعاؤں کو اللہ کے حضور رکھ سکیں اور اللہ سے مغفرت مانگیں, مغفرت طلب کیجئے اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے. بس اللہ نے اگر ہمیں بخش دیا تو یہ سب سے بڑی بات ہے. گناہوں سے بچنے کی دعا, گناہوں سے بچ گئے تو اللہ کی رحمت, فضل. ہوتا کیا ہے, ایک طرف ہم نیکیاں کر رہے ہیں, دوسری طرف ہم غلط کام ہوئے جا رہے ہیں. ایک طرف اچھا کام کر لیا, بعد میں وہی کسی کی چغلی کی, کسی کی غیبت کی, چلو جی حساب پورا ہو گیا. تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے. اچھا جی, اب ایک اور اہم بات, تکبیرات. یہ سمجھ لیجئے کہ تکبیرات جو ہیں ان دنوں میں یہ بھی کثرت سے کیجئے. اب اس میں یہاں پر یہ ہے کہ تکبیرات 2 طرح کی ہیں, ٹھیک ہے جی. ذی الحجہ کے دنوں میں تکبیرات یعنی 2 طرح کی. ایک ہے التکبیر مطلق, ٹھیک ہے, اور مطلق یعنی کہ فری جیسے آپ کہہ لیں, اور ایک التکبیر مقید قید سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی ایک مخصوص ٹائم میں. اب ذرا ہم پہلے تکبیر مطلق یعنی اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ذرا سمپل کر دیتی ہوں آپ کے لیے کہ یعنی آپ تکبیرات کو صبح شام نماز سے پہلے یا بعد میں یا کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہیں. اور یہ کب پڑھنی ہے, کب شروع کرنی ہے آپ نے, یعنی یہ تکبیرات آپ 1 ذی الحجہ سے لے کے 13ویں ذی الحج تک پڑھیں گی. یعنی ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہوتے ہی, جیسے ہی مغرب ہو گئی, ٹھیک ہے, مغرب ہونے سے جیسے ہی چاند نکلا تو وہ ہمارا اگلا مہینہ شروع ہو گیا, جیسے ہی پچھلا اسلامی مہینہ ختم ہوا, ٹھیک ہے جی. ذی الحجہ کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا تو شروع ہوتے ہی جیسے آپ 13ویں ذی الحجہ تک جو غروب شمس سے پہلے تک یہ پڑھی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہو گیا. یعنی اس میں وقت کی نماز کی کوئی قید نہیں ہے, یعنی آپ نماز سے پہلے یا بعد میں, صبح کو شام میں, کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں. صحیح, ان تکبیرات کو ضرور پڑھیے, کثرت سے پڑھیے, یہ بھی مستحب ہے, یعنی آپ کی نفلی عبادات میں یہ بات آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب دوسری دیکھیں تکبیر مقید, یعنی یہ تکبیر جو ہے یہ اب لازم ہے, کب ہوگی, یہ تکبیر یوم عرفہ یعنی فجر کے بعد شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ تکبیر 9 ذی الحجہ سے شروع ہوگی اور 13 جو ذی الحج ہے تب تک رہے گی, اور فجر کے بعد شروع ہو گئی. 9 ذی الحجہ کے فجر کے بعد آپ اس کو شروع کر لیجئے. اور کرنا کیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر کہنا ہے. اور اس میں فرق یہ ہے کہ غیر حاجی جو ہے 9 ذی الحجہ سے شروع کرے گا اور 13ویں ذی الحج تک کرتا رہے گا اس کو, اور جو حاجی ہے وہ 10ویں سے شروع کرے گا اور 13ویں تک پھر جائے گا, ٹھیک ہے جی. یعنی ہمیں جو یوم عرفہ کا دن ہے, ہمیں اس دن فجر کے بعد ہر فرض نماز کے بعد, ظہر کی پڑھی فرض نماز کے بعد آپ نے تکبیر پڑھ لی. تکبیر کیا ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک دوسری تکبیر بھی ہے, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. دونوں ہی بہت ہی خوبصورت تکبیرات ہیں, تو آپ چاہے کسی ایک کو بھی مطلب فرض نمازوں کے بعد ضرور پڑھیے. اور یہاں پر بھی یعنی دونوں حرمین میں اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ امام ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھ کے پھر اٹھتا ہے, یعنی تکبیر لازمی وہ پڑھتا ہے. اب اس کے علاوہ کیا ہے, یعنی تکبیرات کی میں نے آپ کو بات بتا دی, تسبیحات کی بات ہوگی, نوافل کی بات ہوگی, صدقہ خیرات کیجئے ان دنوں میں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قربانی والے دن قربانی کرنا, سب سے قربانی کا جو عمل ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے. اچھا, اس پہ ایک ضروری بات آپ کو واضح کرتی چلوں, خواتین اکثر اس کے بارے میں سوال بھی کرتی ہیں. ایک تو جی بات یہ ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹی ان 10 دنوں میں. یعنی جیسے ہی ذی القعدہ ختم ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا, نیا مہینہ ذی الحجہ کا سٹارٹ ہوا, اس کے آنے سے پہلے 1 دن پہلے آپ کو اپنے ناخن اور بال کاٹ لینے چاہیے. اور اس کے بعد نہ بال کاٹیں, نہ ناخن کاٹیں, نہ ہی داڑھی کے بال, جو بھی عورت یا مرد ارادہ رکھتے ہیں قربانی کرنے کا, ٹھیک ہے جی. یہ تو بات ہے ہی, ٹھیک ہے. اور یہ بھی مستحب ہے, یہ سب وہ باتیں ہیں, یہ سب نفلی. قربانی اٹ سیلف سنہ ہے, فرض نہیں ہے,
ٹھیک ہے، قربانی اٹ سیلف سننا ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت ابراہیمی ہے، فرض نہیں ہے. اب باقی سارے کام پھر اس کے اوپر اس کی بیس پر آگے. ٹھیک ہے جی. تو یعنی آپ اپنے یہ سب کیا ہے، یعنی کہ یہ ایک اللہ کی خوشنودی کے لیے، یعنی کہ ہم بھی ویسا حال بنا لیں جیسے کہ حاجی احرام کی حالت میں بناتا ہے. یہ وہ ہے، یہ ایک طرح سے ہم حاجی کو امیٹیٹ کر رہے ہیں، کاپی کر رہے ہیں، تاکہ اللہ کی رضا پا سکیں، اللہ کا پلیئر حاصل کر لیں. اللہ ہمارے کسی بھی عمل سے اللہ اگر راضی ہو جائے تو اور کیا چاہیے، سب کچھ مل گیا. تو یہ ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جو تو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ایسا کریں، لیکن دوسرے لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں. ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ وہ بھی چاہیں تو یہ مستحب کام ہے. دیکھیں بات وہی آگے کہ قیامت کے روز تو انسان ایک ایک نیکی کو تولے جائیں گے نا، مطلب آپ جو اعمال ہیں، تو ایک ایک نیکی کو انسان دیکھ رہا ہوگا کہ کوئی ترس رہا ہوگا. تو جو بھی ہو سکتا ہے اللہ کو کسی کی کیا ادا پسند آ جائے، اللہ معاف کر دے. تو انشاءاللہ جو نہیں بھی جو جن کی گنجائش نہیں ہے، استطاعت نہیں رکھتے قربانی کرنے کی، تو اٹس اوکے، وہ بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں ان 10 دنوں میں. کیا فرق پڑتا ہے، مطلب پہلے کر رکھیے تو اس کو نیکی سمجھ کے کیجیے، عبادت سمجھ کے کیجیے، انشاءاللہ اللہ بڑا قدردان ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. پھر ایک اور چیز خواتین اکثر پوچھتی ہیں کہ جی قربانی کے حوالے سے آپ اپنے جو ڈیڈ پرسن ہے، آپ کے جو بیلوڈ، جو بھی آپ کوئی وفات پا چکے ہیں، آپ ان کے بہاف پر بھی قربانی دے سکتی ہیں. اٹس اے فارم آف چیریٹی. جیسے کہ ایک اوتھینٹک حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میری والدہ وفات پا گئی ہیں، اگر وہ ان کو موقع ملتا تو وہ اپنی ڈیتھ سے پہلے صدقہ کا ضرور مجھے کہتی، تو کیا میں ان کے بہاف پر صدقہ دے سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، نعم، یعنی دے سکتے ہیں آپ. اور پھر ساتھ ہی حدیث کے نیچے الفاظ آتے ہیں کہ پانی کا صدقہ سب سے بہتر ہے. تو یعنی صدقہ دے سکتے ہیں. تو اب یہ جو بھی آپ کے کسی کے ڈیڈ پرسن کے طرف سے آپ دینا چاہتی ہیں قربانی تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جائز ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہا پر قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اس پہ ہو سکتا ہے کوئی دوسری رائے بھی ہو، لیکن بہرحال علماء کا ایک جو ہے، اس پہ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اسکالرز کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے یہ عمل. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نام پر آپ وہ نہیں کر سکتے، آپ اپنے پیرنٹس کے جو ہے اس پر ان کے بہاف پر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اسی طرح ایک اور اہم بات ہے، یہ بھی مطلب آلریڈی کافی خواتین پوچھتی تھی تو اس پہ مفتی سے پوچھ رکھا کہ ایک جو، اور میں انشاءاللہ ویڈیو بھی آپ کو آپ کے گروپس میں آ جائے گی، کہ ایک بکری جو ہے، یعنی ایک قربانی جو ہے وہ ایک فیملی کے لیے انف ہے، وہ اس کو کفایہ کرے گی اس فیملی کے لیے، یعنی ان سب کو اس کا اجر جائے گا. ٹھیک ہے جی. یعنی جو ایسی فیملی کہ جو ایک ہی جگہ پر کھانا پکا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی جگہ پر ان کا کھانا پکانا ہے. ایسا نہیں کہ اگر ایک گھر ہے آپ کہہ لیں تو اس میں زیادہ فیملیز ہیں، وہ اپنا اپنا پکا رہی ہیں اور کہیں کہ ایک ہی قربانی میں سارا حصہ ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں. یعنی ایسی فیملی چاہے وہ بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، لیکن وہ ایک ہی جگہ پر ان کا کھانا پک رہا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ایک قربانی بھی دیتے ہیں تو ان کے لیے ٹھیک ہے وہ کفایہ کرتی ہے. بٹ یہ ایک بات یہ تو ہے، لیکن جن کے لیے جو استطاعت رکھتے ہیں، جو زیادہ کر سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ بڑا جانور لیں. اور بات یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جو اللہ کو بڑے محبوب ہے، اور اللہ نے کہا مجھے تو تمہارا خون نہیں جا رہا تمہارے جانوروں کا، نہ ہی گوشت جا رہا ہے، تو مجھے تو تمہارا تقویٰ جا رہا ہے. اللہ تو یہ دیکھنا چاہ رہا ہے تم غریبوں میں کتنا بانٹتے ہو. تو بات ہے جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ نے دے رکھا ہے، انہیں چاہیے کہ بڑے جانور میں مطلب بڑے جانور کو لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گوشت غریبوں میں جائے. اور دیکھیں غربا اور فقراء میں ہوتا ہے کہ ان کی فیملیز بھی بڑی ہوتی ہیں. آپ اگر یہ جس میں آپ کو ایک ایڈوائس کر رہی ہوں، مشورہ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس کا کوئی اس چیز سے کوئی کسی چیز سے ریلیشن نہیں ہے، ریلیٹ نہ کیجیے گا. بات یہ ہے کہ نہیں، آپ بڑا جانور لیتے ہیں، اس میں کسی کو اگر آپ ایک بکرا لیں گے، اتنے پیسوں میں اگر آپ دوسری جگہ پہ بڑے جانور میں حصہ ڈال لیتے ہیں، لے لیتے ہیں تو اس میں کیا ہے، وہ زیادہ گوشت آ جائے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں نمبر آپ کا بڑھ جائے گا، تقسیم کرنے میں جتنے جو گھر ہیں وہ زیادہ گھروں میں چلا جائے گا، اور پھر ان کی کوانٹٹی بھی ان کے پاس جو ہے گوشت کی اس کی زیادہ چلی جائے گی. جہاں پہ اس نے ایک ٹائم کا کھانا پکانا ہے وہ
وہ 2 ٹائم کا کھانا بنا لیں گے. تو ذرا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کیجئے کہ چھوٹا جانور آپ مہنگا لینے کی بجائے بڑے جانور پہ فوکس کر لیجئے. یہ جسٹ ایک مشورہ ہے تاکہ گوشت زیادہ لوگوں میں تقسیم ہو اور اس کی زیادہ کوانٹٹی تقسیم ہو، اور جتنے لوگوں تک یہ چیز جائے گی ظاہر ہے انشاءاللہ دعاؤں میں بھی اضافہ ہوگا. اور قربانی کے جانور سے ریلیٹڈ جو چیزیں انشاءاللہ اس کے بارے میں ویڈیوز بھیجوں گی. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں پلیز ضرور رکھیے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے ایک مستحب بات ہے، مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے آپ کر لیں، غربا میں، فقراء میں دینے کے لیے، رشتہ داروں میں دینے کے لیے اور اپنے لیے. مطلب یہ سب چیزیں جو ہیں پھر اگین وہی بات کہ یہ مسنون ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہیں. اور ایک اور اہم بات یاد رکھیے کہ قربانی کو آپ کسی نصاب کے ساتھ یا اس چیز کے ساتھ نہ جوڑیے. یہ کوئی زکوٰۃ والا یہ معاملہ نہیں ہے قربانی کا، کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، جو کہ اتنے اس قابل ہے، جس کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ وہ دے سکتا ہے وہ دے لے. اللہ نے اس کو تبھی واجب ہی نہیں کیا، فرض ہی نہیں کیا، لیکن سنت موقدہ ہے. لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کم حیثیت والا ہے لیکن وہ کرنا چاہتا ہے اللہ کی راہ میں، قربانی دینا چاہتا ہے تو ضرور دے. اور سبحان اللہ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ شاکرن، کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، ہرگز نہیں کہ اس کے مال میں کمی آئے گی. اللہ بڑھاتا ہے. اللہ نے کہا تو ہے کہ بھئی تم ایک دانہ ڈالتے اس میں سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر 7 بالیوں میں پھر 100 اور مزید خوشیں ہیں. تو یعنی 700 گنا تک اجر، جس کے لیے چاہے اللہ اور بڑھا دے. آپ کی نیت کے اوپر ہے، آپ کی دل کی خوشی کے اوپر ہے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس کم ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس کی نیت اللہ کو خوش کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس کو کتنا ڈھیر اس کو اجر دے دے. جیسے ایک مثال آتی ہے، ایک جنگ میں ایک صحابی لے کے آئے، تھوڑی سی کھجوریں لائے، تو منافقین نے دیکھ کر ہنسی اڑائی کہ یہ تھوڑی سی کھجوریں اور وہ بھی آپ جنگ کے سامان کے لیے لے کے آئے ہیں، تو ان کی کیا حیثیت ہے. ٹھیک ہے، یہ جسٹ میں آپ کے لیے ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوں. تو انہوں نے ہنسی اڑائی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چند تھوڑی سی کھجوروں کو پھیلا دیجئے. یعنی وہ صحابی ساری رات کام کر کے کسی یہودی کے باغ میں محنت سے کچھ کھجوریں لے کے آئے، کچھ اپنے گھر والوں کو دی، وہ فقیروں میں سے تھے وہ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کھجوروں کو پھیلا دیجئے، سارے سامان پر جو دیا گیا وہ سب سے ہیوی ہو گئی. سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی محبت اور قدر. ہم ہی نکمے لوگ ہیں، وہ تو بڑا دینے والا ہے، وہ ذات بڑی عطا کرنے والی ہے یا رب، بڑا غفور الرحیم ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کو جوڑیے نا قربانی کو، کبھی وہ صاحب حیثیت ہوئیں گے تبھی نہیں، جو دے سکتا ہے خوشی سے. مگر بات یہ ہے کہ اس میں کسی کو سے ادھار لے کے یا اس طریقے سے کام نہیں کرنا. جس کے پاس اپنا ذاتی پیسہ ہو مکمل پورا، اگر کسی میں حصہ بھی وہ ڈال رہا ہے نا تو پورا اس کا اپنا ذاتی پیسہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں اللہ نے بوجھ نہیں ڈالا، لیکن جس کے پاس ہے کوئی کر سکتا ہے تو سبحان اللہ ضرور کیجئے. اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. اللہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑتے. اللہ انسانوں اپنے بندوں کے ساتھ ہیں، جو کر رہے ہیں وہ اللہ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کو زیادہ سے زیادہ کرو، یعنی جلدی جلدی کرو. کیا ہے یہ زبردست بات ہے کہ نہ صرف یہ تمہارے گناہوں کو دور ہٹنے کا مطلب ان کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں، بلکہ یہ تمہاری غربت کو دور کرنے کا سبب بھی بنے. یعنی تمہیں غنی کر دے گا، تمہیں مالدار کر دے گا. تم یہ نہ سوچنا کہ تم نے مال خرچ کر دیے تو اب کیا بنا. لیکن انسانی خصلت، جو انسانی نیچر ہے، کیسی بات کر دی اس کے جو اکارڈنگ جو ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں اوہ مال خرچ کر دیا اب تو یہ ہاتھ سے نکل گیا. نہیں، اللہ نے کہا دیکھو میں تمہیں غنی کر دوں گا. تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، لوگوں کے لیے جانا ہے یہ سب. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ چیز نہ کیجیے. صدقہ خیرات کے جو برکات ہیں نسلوں تک جاتے ہیں. تو انشاءاللہ صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کیجیے. اچھا جی، یہ رہی چند باتیں جو ان دنوں میں ہمیں انشاءاللہ کرنی ہے. کثرت ذکر، کثرت سے قرآن کریم اور اپنی عبادات کا خیال کیجیے گا، استغفار، صبح شام کے اذکار، اور خاص کر جو میں نے آپ کو دعا بتا دی اس کو کثرت سے کرنا ہے. اور اللہ سے امید ہے اور ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں اسٹرینتھ دے کہ ہم اپنے جو لمحات ہیں، جو یہ دن ہیں، ان کو بے مقصد ضائع نہ کر دیں، اپنے وقت کو، اور گناہوں سے بچیں، نیکی کے کاموں میں اللہ ہمیں اور بڑھائے.
اور جو بھی ٹوٹے پھوٹے ہم اعمال کریں اللہ قبول فرما لے. بس جو بھی عمل کریں اس کے بعد ہمیں اترانا نہیں ہے، اس پہ فخر نہیں کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بس تو ہم سے قبول فرما لے یا رب اور ہمیں بخش دے. بس یہ بھی دعا کثرت سے کیجیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. بس اللہ تو بخش دے، ہم ہیں کسی قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس تیری رحمت ہے اور تیرا فضل ہے. تو جس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. کوشش تو پوری کی ہے کہ جو اہم چیزیں تھیں آپ کے آگے رکھ دوں، کچھ اگر رہ گئی ہوں گی تو انشاءاللہ پھر کسی طریقے سے میسج میں چلی جائیں گی. تو دعاؤں میں یاد رکھیے ایک دوسرے کو، مومن اور مومنات کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر امہ بنا دے. آمین یا رب. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.